کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف فرماتے، حضور نے سر اقدس کو باہر نکالا اور فرمایا لوگوں اپنی اپنی جگہ پہ چلے جاؤ۔ اس سے قبل یہ آیت، یہ جملہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا محبوب آپ کی حفاظت اللہ کرے گا۔ اس سے پہلے مدینے کی گلیوں میں لوگ کھڑے ہوتے تھے، پورے سکوٹی کی جو حفاظت تھی وہ ساری کی ساری تھی، کہیں یہ سمجھے کہ نہیں تھی۔ سکوٹی جو ہے نا، یہ جو لوگ کچھ سکوٹی رکھ لیں تو کہتے ہیں یہ برا ہے، بالکل برا نہیں ہے، یہ میرے آقا کی اس آیت سے پہلے سنت ہے، اس آیت سے پہلے حضور کی سکوٹی سنت ہے۔ لیکن جب یہ آیت اتری، اگر کسی کو اس قدر بھروسہ ہے کہ حضور کا اتنی مطیع و فرما بردار ہے کہ وہ کہتے ہیں اس آیت سے مجھے بھی فیض ملے گا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے۔ اگر اس مقام پر فیض نہیں ہے، سکوٹی رکھتا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جی اے اللہ تو نہیں ڈردا تو سکوٹی نہ رکھی، پھر جب موت آنی تھی آ جانی، تو ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے، وقت مطابق اگر کوئی کرتا ہے تو برا نہیں ہے۔ یہ ہے سیرت رسول پڑھنے کی برکتیں، سیرت رسول پڑھنے کی برکتیں، کہ بندہ جب سیرت رسول پڑھتا ہے پھر سمجھ آتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خیمے سے سر اقدس کو باہر نکالا، حضور نے فرمایا جو جو جہاں کھڑا تھا ان کو بلاؤ، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے، میرے رب نے مجھے کہہ دیا میرا رب میری حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ، کیسا انداز تھا میرے پیارے محبوب کا، اور کس قدر سا واقعی ایمان پختہ ہوا ہوگا کہ ہمارا رب کتنا سچا ہے، ہمارا رب کتنے دشمن تھے رسول اللہ کے، کس قدر میرے آقا کے دشمن تھے، تو حفاظت کون کرتا؟ اللہ۔ لیکن آپ حدیثیں پڑھ کے دیکھیں، میرے آقا کے معمولات پڑھیں، ہر رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری صورتیں پڑھ کے اپنی 7 مرتبہ روایت میں ہے، 3 مرتبہ روایت میں ہے، میری ماں، ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے آقا کیسے کرتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور یہ صورتیں پڑھتے، چاروں کل کہہ لیں، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات، الحمد شریف، اور ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری 3 کل پڑھتے، 3 یا 7 مرتبہ حضور ایسے کرتے۔ کیسی بات ہے، وہ ایسے کرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، پھر اپنے پورے جسم پہ جہاں تک حضور کا ہاتھ جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان ہاتھ مبارک کو، سیاستہ کی کتب میں موجود ہے، لہٰذا ان معمولات کو سنت رسول حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ہمارے آقا کی، یہ سنت ہے، ہمارے آقا کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی آخری آیات تلاوت کی جائیں گی، اس 3 مرتبہ، اس رات کو جنات اس گھر میں آ ہی نہیں سکتے۔ یقین سے پڑھیں، آپ اس کو یقین سے پڑھیں اور تسلسل سے پڑھیں، کیونکہ ہماری روحانی قوت کم ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ روحانی قوت کم۔ وہ مثال سنی ہوئی ہے نا، اسی جملے پہ اختتام کر دیتے ہیں۔ مثال جو ہے وہ، ایک بندہ تھا، اس کو لوگ درخت کو پوجتے تھے، اس نے کلہاڑا لیا، اس نے کہا میں مختصر سنا رہا ہوں، اس نے کہا اس کو میں نے کاٹنا ہے۔ اب وہ کلہاڑا لے کے گیا تو ایک آدمی اس نے اسے روکا، وہ نہ رکا، اس نے بڑے طاقت سے روکنا چاہا، لیکن اس نے میں نے کاٹنا ہے۔ اس نے کہا یار آپ اس کو کاٹ بھی دو گے، درخت ایسے کاٹو گے لوگوں کی چھاں خراب ہو جائے گی، وہ دوسرے درخت کو پوجنے لگ جائیں گے، تو لوگوں کو روک سکے گا؟ درخت کاٹنے سے تیرا کیا جانا ہے؟ یہ لے 5 روپے پکڑ، روزانہ 5 روپے لے لیا کر اور تو چلا جائے، ایسے پیسے بھی تجھے مل جائیں گے، یہ کوئی حرام تو نہیں ہے مجھ سے پیسے لینا، اور درخت کاٹنا تجھ پر فرض نہیں ہے، اللہ نے تیری ڈیوٹی نہیں لگائی، تو درخت اور بھی ہیں اور لوگ پوجا کریں گے، پوجا کرنے والے چھوڑیں گے نہیں، لہٰذا تو چلا جائے۔ واپس چلا گیا، کچھ دن کے بعد آیا، 2-4 دن تک پیسے لبدے رہے، 5-7 دن بعد پیسے بند ہو گئے، انہیں کلاڑا پھر گرم کیتا، وہ تیز کیتا، تیز کر کے انہیں کہا کہ کٹنا ہی کٹنا ہے، کلاڑا لے کے آیا نا تو وہ آدمی پھر آ گیا، اس نے کہا نہ کٹی مار بھی کھائیں گا۔ اس نے کہا ایسی تیزی کلاڑا دیکھا، اس نے پکڑا، اس کو قابو کر لیا، وہ جان چھڑائے جان نہ چھوڑے، اس نے کہا دوڑ جا مار کھائے گا۔ اس نے کہا کہ پہلے تو نے میرے ساتھ لڑائی کیوں نہیں کی، اتنے دن پیسے کیوں دیتا رہا؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں، تیرے ایمان کے اندر قوت اتنا تھی میں تجھ سے لڑائی نہیں کر سکتا تھا، پہلے تو آیا تھا رب کی رضا کے لیے، اب تو آیا پیسے لینے کے لیے۔ ہاں پیسے لینے میں قوت اور ہے، ایمان کی قوت اور ہے۔ جب ہم پڑھیں گے ہمارے ایمان کے اندر قوت ہوگی، پھر ہم پڑھیں گے ایک بار تو پھر شیطان بھی ہم سے دور بھاگے گا۔ جب ہم کسی اور وجہ سے پڑھیں گے تو پھر وہی ہے، شیطان پھر پڑھتے رہیں گے، کہیں گے پڑھتے ہیں اثر نہیں ہوتا، پڑھتے ہیں اثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، ثواب کے لیے پڑھیں، رب کا کلام سمجھ کے پڑھیں کہ میں اپنے رب کو کلام سنا رہا ہوں، میرے رب کریم کا کلام ہے، اس میں کیسی کیسی میرے رب کی شانیں ہیں، ترجمہ دیکھیں اس کا، تو انشاءاللہ تعالی کامل برکات آپ کو نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور اعمال کی حفاظت فرمائے۔ میں شاید پھر ٹائم نہ ملے، یاد رکھیں یہ ہمارے اندر غلط فکر نہیں آتی، یکا یک فلانا مر نہ جائے، فلاں قتل نہ ہو جائے، اور
یہ چیز ایسے نہ ہو جائے، یہ چیز ایسی، یہ شیطان ہمارے خون میں دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ چیزیں روزانہ پڑھیں تو ایسا ایسا ختم ہو جائیں، ایسا ایسا غلط خیالات آتے ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس خوب پڑھیں۔ وسواس الخناس، اللہ فرما رہا ہے یہ وسوسے خناس ڈالتا ہے۔ کون؟ خناس۔ خناس کسے کہتے ہیں؟ شیطان کو۔ اور پتہ ہے خناس کا معنی کیا ہے؟ دمب، اپنی دمب کو دبا کر دوڑنا۔ کیوں خناس نام کیوں ہے؟ آتا ہے ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ بار پڑھتا ہے، اس پر بار پڑھتا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں آیا تھا وسوسے ڈالنے، پڑھتے پڑھتے دوڑ جاتا ہے۔ تو اس کے دوڑانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ یہ وسوسے سے بچنے کے لیے بھی یہ صورتیں پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ سبحانک اللہم یا رب العالمین، تیری عظیم بارگاہ میں حاضر ہیں، کرم کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے، ہم سب کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، اعمال کی حفاظت فرما، نظر بد سے حفاظت فرما، حسد سے حفاظت فرما، جادو سے مولا کریم حفاظت فرما، اور دیگر اس طرح کے جتنے مصائب ہیں ہم سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ قرآن مجید کی محبت، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا درس سننے سنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو حبیب کبریا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نور نصیب فرما، حضور کی سیرت طیبہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنا کرم اور اپنی رحمت عطا فرما، اپنا فضل اور اپنی بخشش عطا فرما، اپنی قربت اور اپنے حبیب کا عشق عطا فرما۔ الہی گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، خطا بار ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں، گناہوں سے نجات عطا فرما، نیکی کی راہوں کو کشادہ فرما دے، نیکی کی راہوں کو کشادہ فرما دے، گناہوں کے راہوں کو ختم فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں سیئات سے معافی عطا فرما، الہی ہمارے گھر میں برکتیں عطا فرما، ہمارے تجارتوں میں برکتیں عطا فرما۔ مولا کریم جتنے احباب بیٹھے ہیں سب کو دین و دنیا کی بلائیاں اور خیر نصیب فرما۔ الہ العالمین جو تیرے کلام پاک کو سیکھنے سکھانے آتے ہیں، سننے سنانے آتے ہیں، یا اللہ سب کی خیر فرما۔ الہی قرآن پاک میں خیر ہی خیر ہے، ہم سب کو خیر نصیب فرما۔ شیطان کے شر سے، انس کے شر سے، شریروں کے شر سے ہم سب کو پناہ نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔